وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب محترم احمد شبر صاحب کا، جنہوں نے اس اہم ترین عنوان پر مجھے آج اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا، اور ماحولیاتی اخلاقیات اور آداب کے حوالے سے اور انوائرمنٹل ایتھکس کے حوالے سے بہت سے پروگرامز اور سیمینارز میں شرکت کا موقع ملتا رہتا ہے، اور آپ کی پوری گفتگو جب کنیکٹ کی گئی گرین گائیڈ فار حج اینڈ عمرہ کے حوالے سے، تو مجھے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ نے اس میں جتنی بھی چیزیں دکھائی ہیں، آپ نے بتائی ہیں، تو جس طرح ابھی پوری دنیا میں حلال انڈسٹری کا شعبہ ہر معاملے میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حلال کاسمیٹکس ہیں، حلال فوڈ سرٹیفیکیشنز کا ایک سلسلہ ہے، اب ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور میں حلال گیمز پر بات کی جا رہی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایتھکس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میں احمد شبر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اسی طرح، جب ملک بینک کے تناظر میں ایک علماء کا پورا ایڈوائزری بورڈ بنایا جا رہا ہے، اسلامک بینکنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایک شریعہ بورڈ ہے جو اس کو گورن کرتا ہے، تو انوائرمنٹ کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے، یہ بہت بڑا عنوان ہے، اور پوری دنیا میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ ایس ڈی جیز کا بار بار آپ نے ذکر کیا، تو ظاہر ہے کہ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ چند ریکمنڈیشنز بھی ہوں گی، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو بہت اصولی نوعیت کی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اس میں آپ کو مزید آگے آپ کو اس میں کچھ فائدہ ہوگا۔ آپ نے خاص طور پر، اور یہ جو پورا پروگرام ہے یہ عقیدے اور انوائرمنٹ کو کنیکٹ کر رہا ہے، تو جب آپ عقیدے کی بات کریں گے تو اس میں پھر ایک پرابلم یہ پیدا ہوگا کہ اس میں صرف اسلام سے متعلق نہیں بلکہ دیگر مذاہب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور بالخصوص جب آپ ان کی ریلیجیس ریچولز اور پریکٹسز کو انوائرمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اسی مذہب کے اسکالرز سے یہ بات جاننے کی کوشش کی جائے کہ جس بات کو ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اس کو یوں نہیں یوں کر لیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مذہب میں اس کی کوئی بہت زیادہ مذہبی امپورٹنس ہو، اور ہم انوائرمنٹ کے نام پر ان کی ریلیجیس فریڈم کو بریچ کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ زوراسٹرینزم میں ٹاور آف سائلنس ہے، ہندوازم میں جس طرح سے مرنے کے بعد کی جو رسومات ادا کی جاتی ہیں، تو اس کا بہت گہرا تعلق ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ براہ راست ہوتا ہے۔ تو جب ہم فیتھ اور انوائرمنٹ کو کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ہم انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ لیونگ انوائرمنٹ ہے یا نان لیونگ انوائرمنٹ ہے، ان دونوں اعتبارات سے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مختلف مذاہب اپنی تعلیمات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو بالخصوص اس میں آپ جب اسلام کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کرسچینٹی، جوڈائزم، اور اس کے ساتھ زوراسٹرینزم، بدھزم، اور ساتھ میں ہندوازم، جو میجر ریلیجنس دنیا کے ہیں، سکھزم پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اس کو بھی ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ کائنات، انسان اور خدا کا تعلق، یہ سمجھے بغیر آپ اسلام میں جو انوائرمنٹل ایتھکس ہیں ان کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اگر میں اس کو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی علیہ الرحمہ کی فلسفی کے ساتھ کنیکٹ کروں اور قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ میں سے جوڑنے کی کوشش کروں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ الخلق عیال اللہ،
یہ پوری کائنات، یہ ما سوی اللہ، یہ جو کچھ بھی آپ کو مخلوقات میں نظر آتا ہے، یہ تمام کا تمام یہ گویا کہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ خدا کا کنبہ ہے۔ اور ہم اپنی اس ایج آف ڈیجیٹلائزیشن میں اور مادہ پرستی سے تو اب بات مٹیریلزم سے آگے بڑھ کر ورچوئلزم کی طرف چلی گئی ہے، اور ہم اپنی انوائرمنٹ اور نیچر سے بہت زیادہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، اور اس قدر ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے اطراف میں بدلتے ہوئے ماحول کو یا اپنے اطراف میں صفائی اور ستھرائی کو بھی بالکل نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت غور طلب بات ہے کہ انسان، کائنات اور خدا کا تعلق کیا ہے۔ تو انسان ان ریلیشن شپ ود گاڈ عبداللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ یعنی اب آپ جب اس کائنات میں غور و فکر کریں گے تو آپ کو ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھنی ہے کہ بحیثیت ایک عبد مجھے اس کائنات میں جب غور و فکر کرنا ہے تو مجھے یہ سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا۔ یہ ایک اسلامک پرسپیکٹو ہے کہ یہ سر اب کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اس کا دوسرا جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جب میں اپنے تعلق کو کائنات میں دیکھتا ہوں تو وہ خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے ہے، ایز اے وائسیجرن ٹو آلمائٹی گاڈ۔ تو جب آپ عبداللہ اور خلیفۃ اللہ، یعنی ایز اے سرونٹ آف آلمائٹی گاڈ، سرونٹ ٹو آلمائٹی گاڈ، اور وائسیجرن ٹو آلمائٹی گاڈ، جب آپ ان دونوں حیثیتوں کو جوڑتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب مجھے اس کائنات کی تسخیر تو کرنی ہے، لیکن کس حیثیت میں؟ کہ مجھے اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے اس کائنات کی تسخیر کرنی ہے۔ لہٰذا جب آپ کائنات کے ذرے ذرے میں غور و فکر کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ مینیفیسٹیشن آف دا ایٹریبیوٹس آف آلمائٹی گاڈ ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اور یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر عتم ہے۔ یہ اس کی صفات کا ایک ایسا مینیفیسٹیشن ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال اس کائنات میں موجود نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا جب آپ انسان اور اس کائنات کو اللہ کی صفات کے مظاہر کے طور پر دیکھتے ہیں تو پھر جس طرح انسان خالق کا ادب کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز کا انسان کو ادب کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحھا، زمین میں جب آپ اصلاح دیکھ رہے ہیں تو اس اصلاح کے بعد زمین میں فساد پیدا نہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر میں اگر تمہیں فساد نظر آتا ہے تو اس کی وجہ لوگوں کے اعمال ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ انڈسٹریل سائنٹیفک ریولوشن کے بعد اب جس طرح ٹیکنالوجیکل ریولوشن دنیا میں برپا ہو رہا ہے تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر اس کائنات میں انوائرمنٹ کو تباہ کرنے والی کوئی چیز ہے تو یہ آپ کا سائنٹیفک ریولوشن ہے۔ اس سائنٹیفک ریولوشن نے انسان کو فطرت سے کتنا دور کر دیا ہے، اور جب سے یہ اے آئی اور ورچوئل ریالٹی اور روبوٹکس کی بات کی جا رہی ہے تو اب انسان اپنے انسان ہونے کی حیثیت سے دیگر انسانوں سے بھی مکمل طور پر ایک ایسے انقطاع، یعنی ایک ایسے آپ اپنے ریلیشن شپ کو توڑنے کی صورت میں آپ آگے بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں کہ جب آپ کا لیونگ اور نان لیونگ انوائرمنٹ دونوں سے تعلق بہت کمزور پڑتا چلا جائے گا۔ یہاں پر میں ایک اور بات یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ بالخصوص جب آپ اس وقت انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یونائٹڈ نیشنز، WHO، یونیسیف، اسی طرح آپ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، جنیوا کنونشنز، ہیگ کنونشن کی بات کریں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، تمام عالمی ادارے یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جنگوں کو جس طرح انوائرمنٹ کو فنا کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ان میں فساد پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور غزہ میں اس وقت جس طرح انوائرمنٹ کو ان لیویبل بنا دیا گیا ہے، اسٹارویشن کو ایز اے وار ٹول استعمال کیا جا رہا ہے، اور کیا درخت اور کیا وہاں کی آب و ہوا اور کیا وہاں کے جاندار اور جانور، وہاں تو انسان اس وقت بھوک اور پیاس کے باعث
وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں. اور آپ غور کیجئے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس طرح کی بربریت کی اجازت نہیں دیتا. مجھے امید ہے کہ یہاں کرسچن کمیونٹی کے احباب بھی موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ thou shall not kill. 10 کمانڈمنٹس میں بہت واضح طور پر یہ حکم دیا, اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں ہے کہ اسٹاویشن کو ایز اے وار ٹول اس وقت استعمال کیا جائے اور انوائرمنٹ کو اس طرح سے تباہ و برباد اور تاخت و تاراج کر دیا جائے. اور دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی جنگیں برپا ہو رہی ہیں, ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ چاہے وہ پولیوشن بم دھماکوں کی آواز کی صورت میں ہو, فاسفورس بامز کی صورت میں ہو, یا اب تو جوہری ہتھیاروں کے ذریعے سے پورے شہر اور ملک کے ملک تباہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو انسانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ نے یہ تمام کی تمام سائنسی ترقی اس لیے کی تھی کہ لیونگ اور نان لیونگ انوائرمنٹ کو تباہ کر دیا جائے اور انسانوں کا قتل عام کیا جائے اور مصنوعی فاقہ اور اسٹاویشن کو پیدا کرنے کے ساتھ اس طرح تباہی اور بربادی مچائی جائے. اس پر بہت جلد کچھ بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہیں. فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ یونائٹڈ نیشنز کی طرف اور یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ آپ UDHR کی طرف جاتے ہیں, لیکن اب جو دنیا میں آپ لائیو ہیومن جینوسائیڈل وائلنس دیکھ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو کسی بہت بڑے ایکارڈ کی ضرورت ہے. وہ ابراہم ایکارڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ زائنزم از ناٹ جوڈائزم. پلاسٹک گلاسز کی بات کی گئی, پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی گئی. میں یہ گزارش کروں گا کہ پہلے یہ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ حج پہ جا چکے؟ ماشاءاللہ. اب 2025 میں یہ حج کس قدر جدید ہو چکا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان سے تھوڑا سا باہر نکل کر دیکھیں تو آپ یورپی ممالک میں نہ جائیں, آپ صرف مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو گندگی اور آپ کو ماحولیاتی آلودگی نظر آتی ہے, زیادہ تر اس کا شکار یہ انڈیا پاکستان کے لوگ بہت زیادہ ہیں. اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم بحیثیت اسلام ہم کوئی کسی نظریے کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. آپ مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کس قدر ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ پہلے یہ ضرور دیکھا جائے کہ سعودی گورنمنٹ حج کے انتظامات میں کس طرح سے ان معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. یعنی جو پلاسٹک کے گلاسز ہیں, وہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے آب زمزم آپ حرم کے اندر پینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں, اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے ایک یعنی میٹل کی بوٹل کیری کرنا یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک احرام کی حالت میں ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو وہاں انہوں نے جو پلاسٹک کے گلاسز رکھے ہوئے ہیں, ایک دفعہ جس شخص نے جس گلاس کو استعمال کیا ہے, اب جو گلاس ایسا ہے جو استعمال شدہ ہے تو وہ اب کہیں اور رکھ دینا ہے تاکہ جرمز آگے ٹرانسمٹ نہ ہو سکیں. صحت کا بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. میں نے جتنی بھی ابھی تک کی پروگرامز اس طرح کے دیکھے ہیں جس میں بالخصوص پلاسٹک کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, گورنر ہاؤس میں کچھ عرصے پہلے ایک کانفرنس تھی تو وہاں کچھ لوگ ایک ساتھ میں کوئی اور چیز لے آئے تھے کہ جناب ہم نے یہ پلاسٹک سے یہ بنایا, لیکن ہم یہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پلاسٹک کو کسی اور جگہ جس طرح ری سائیکل کر کے کچھ کوئی اور چیز بنائی جا رہی ہے, اس میں ہم ہیلتھ کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس پلاسٹک کو ری سائیکل کرنے کے بعد وہ ہماری صحت پر کتنا مضر اثر ڈال سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹ کے عنوان اس ڈسپلن کو صرف انوائرمنٹلزم کو تنہا نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اس کا تعلق ریلیجن کے ساتھ کیا ہے, صحت کے ساتھ کیا ہے, اور دیگر موضوعات کے ساتھ آپ اس کو جوڑ کے ضرور دیکھیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پلاسٹک کم کرنے کے چکر میں ہم لوگوں کو کینسر کے اندر مبتلا کرنا شروع کر دیں اور اس کی وجہ سے نئی بیماریاں ہونا شروع ہو جائیں. تو بالخصوص حج کے حوالے سے جو پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ کی بات کی گئی, لاکھوں افراد کی ان کی آمد و رفت ہوتی ہے, تو میری رائے یہ ہوگی کہ آپ ضرور اس کو دیکھیں کہ حج کے انتظامات سعودی گورنمنٹ کس طرح سے کرتی ہے, اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ظاہر ہے کہ وہاں استعمال کی جاتی ہے, بہترین مین پاور وہاں پر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ وہ آلریڈی وہاں پر کیا کر رہے ہیں, وہ پلاسٹک کے گلاس کا کیا کرتے ہیں جب وہ استعمال ہو جاتا ہے, تو ان کے پیش نظر اور کون سے صحت سے متعلق مسائل ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے. پبلک ٹرانسپورٹ میں تو انہوں نے یقیناً الیکٹرک ٹرینز وہاں پر چلتی ہیں, بسز ہیں, کارز ہیں. ظاہر دنیا میں جو جدید ترین ٹرانسپورٹ کا اس وقت کوئی انتظام ہو سکتا ہے وہ آپ کو سعودی عرب میں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن لاکھوں افراد کی ایسی موومنٹ جس میں کوئی حادثہ نہ ہو,
یہ بات بہت ان کے ظاہرے کے پیش نظر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کمپنی سے اس پر مشورہ کیا گیا کہ حج کے اس پورے انتظام کو بہتر انداز سے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے کہا سال میں 2 مرتبہ کر دیں تو انتظامات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ انتظامات کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اصولوں سے وہ متصادم نہ ہو جائیں۔ اختتام کی طرف لاتے ہوئے بہت سی آیات ہیں جن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پانی کو ناپاک کرنے سے منع کیا ہے جو ٹھہرا ہوا ہو، سائے میں قضائے حاجت کرنے سے منع کیا۔ آپ سوچیں کہ ریگستان میں ایک درخت تھا، وہاں کوئی شخص اس سائے کو خراب کر دیتا ہے۔ اس آب و ہوا اور درختوں کی کیا حفاظت کی بات کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگوں میں بھی بلا ضرورت درختوں کو اکھاڑنے سے منع کیا۔ بہت سے ریفرنسز اس پہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں چند آیات کی تلاوت کے ساتھ میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ صافات و یقبضن، کہ یہ پرندے اپنے بازوؤں کو پھیلا کر فضا میں اڑ رہے ہیں اور کبھی اپنے بازوؤں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ابھی آپ غور کیجئے کہ ہم نے تو اپنے انوائرمنٹ پر ہم غور و فکر نہیں کرتے، یہ پرندے جب ہمارے برابر سے گزرتے ہیں ان کو ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی، الا یہ کہ ہم ان کے لیے کوئی تھریٹ بن جائیں، کوئی پرابلم بن جائیں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب فضا میں تھے تو چیونٹی نے اب نہ جانے اللہ نے کیا ان کو یہ صلاحیت دی تھی، جو اینٹینا ان کے سر پہ لگا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے وہ سب کیچ کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام یہاں سے سفر کرنے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس میں ایک شعور موجود ہے، اور جب ہم اس انوائرمنٹ کو ناپاک یا خراب کر رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اگر اس پورے انوائرمنٹ کی، اس کو عربی میں بیعہ کہا جاتا ہے، اگر اس کی کوئی آواز ہوتی، یہ کچھ کہہ سکتا، تو یہ چیخ چیخ کر انسانوں سے شکوہ کرتا کہ تم نے تو مجھے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ان پرندوں کو اللہ نے ان پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دی ہے۔ سمندر کی مچھلیوں کی ابھی بات کی گئی، ہمارے ہاں وہ سمندر کی مچھلی کھانا ناجائز ہے کہ جو دھماکے کے ذریعے، آواز کے ذریعے مر جائے اور پانی پر تیرتی رہے۔ اس طرح کی مچھلیوں کو کھانے سے بھی منع کیا گیا۔ جب ایسی مچھلیاں کھانے سے منع کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ مچھلیوں کو اس طرح سے مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو زمین میں اس انوائرمنٹ کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ درختوں کو کاٹ کر فرنیچر بنایا جائے اور فروخت کیا جائے، بس چلے تو آکسیجن کے اوپر بھی کچھ سلنڈرز میں بند کر کے وہ فروخت کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو کمرشلائزیشن، یہ جو کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، پھر اس کے پیش نظر یہ انوائرمنٹ، لیونگ اور نان لیونگ، یہ انوائرمنٹ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کے نزدیک صرف ایکومولیشن آف ویلتھ میٹر کرتی ہے۔ تو آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ یہ پوری جو ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک انڈسٹری اس وقت چل رہی ہے، اس کے پسے پش جو اصل مائنڈ سیٹ ہے وہ کیپٹلسٹک ہے۔ وہ ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کیسے ایکومولیشن آف ویلتھ کا سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی مائنڈ سیٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں اور 2 کام ضرور کرتے ہیں، کھیتی کو تباہ کرتے ہیں اور نسل انسانی کو تباہ کرتے ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ بالخصوص حج میں یا عمرہ میں جو فوڈ ویسٹ کا پرابلم ہے، یہ واقعتاً ایک اتنا بڑا پرابلم ہے کہ بہت 10-12 ریال میں آپ کو اتنا کھانا مل جاتا ہے کہ وہ آپ شاید اکیلے نہیں کھا سکتے۔ ایک بڑا سا سفرہ بچھایا جاتا ہے، طرح طرح کے کھانے اس پہ رکھے جاتے ہیں، اور اس میں پلاسٹک سے لے کر کیا کچھ نہیں ہے، جو کھانا پورے کا پورا ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو کلو واشربو ولا تسرفو، اسراف مت کرو۔ تو آپ اگر کھانا آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، آپ اسے صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کسی اور حاجی کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر سکتے ہیں، آپ تھوڑا کھانا خرید سکتے ہیں۔ تو فوڈ ویسٹ کے حوالے سے تو یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم میں سے ہر ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، اور اپنے گھر میں بھی حج اور عمرے پہ جانے سے پہلے اپنے گھر سے اس ایکٹیویٹی شروع کریں، اور دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے فریج میں کھانا خراب ہو رہا ہو، کھانا سڑ رہا ہو، اور ہم نے بہت زیادہ پکا لیا ہے۔ یہ جو ہوٹلنگ ہو رہی ہے اس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ چند ایک گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔